اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، ضیاء نقوی آپ کے سامنے 7ویں قسط معرفت 313 چینل سے حاضر خدمت ہے۔ کتاب کا نام ہے امام مہدی ولادت سے ظہور تک، اور مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قازوینی علی اللہ مقامہ۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 247۔ یہ قصہ ہے شیخ محمد حسن النجفی کا۔ محدث نوری نے اپنی کتاب جنت الماوا میں نجف اشرف کے بعض علماء سے نقل کیا ہے۔ نجف میں ایک دینی طالب علم تھا، ان کا نام شیخ محمد حسن سریرہ تھا، اور ان کو 3 مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلی مشکل، ان کے سینے سے خون بہتا رہتا تھا۔ دوسری مشکل، بہت تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزر کرتے تھے۔ تیسری مشکل، وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکی کے گھر والے ان کی تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے رشتہ دینے پر تیار نہیں تھے۔ جب وہ نا امید ہوئے تو انہوں نے 40 راتیں مسجد کوفہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ یہ مومنین میں مشہور تھا کہ جو بھی 40 راتیں 4 بار مسجد کوفہ میں جائے تو اس کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ضروری ہے۔ اس طالب علم نے باقاعدگی کے ساتھ یہ عمل انجام دینا شروع کیا، اس امید پر کہ جب اس کی ملاقات امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی تو وہ اپنی تینوں حاجتیں ان کی خدمت میں پیش کرے گا۔ آخری رات بہت تاریک اور سرد تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، اور وہ مسجد کے باہر دروازے کے قریب بیٹھ گیا، کیونکہ کھانسنے کی وجہ سے اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اسے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں، اور یہ اس کے 40 کا آخری ہفتہ تھا۔ وہ قہوہ پینے کا عادی تھا۔ اس نے قہوہ بنانے کے لیے آگ جلائی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے یہ اچھا نہ لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ عرابی تو میرا سارا قہوہ پی جائے گا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ خود اس کا کہنا ہے کہ وہ شخص میرے پاس آ گیا اور میرا نام لے کر مجھے سلام کیا، تو میں حیران ہو گیا کہ میرا نام اسے کس نے بتایا، اور میں اس سے پوچھنے لگا، آپ کس خاندان سے ہیں؟ کیا آپ فلاں خاندان سے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، حتیٰ کہ میں نے بہت سے خاندانوں اور قبیلوں کے نام لیے، لیکن آگے سے نہیں نہیں کی آواز آتی رہی۔ آخر میں نے ان سے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے کہا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، اگر تم مجھے بتا دو تو اس میں کیا نقصان ہے؟ میں نے ایک پیالی فنجان میں اس کے لیے قہوہ ڈالا اور انہیں پیش کیا۔ انہوں نے تھوڑا سا پی کر پیالی مجھے دے دی اور کہا، یہ تم پی لو۔ تو میں نے پیالی پکڑی اور بچا ہوا قہوہ پی لیا۔ پھر میں نے اپنی حاجات ان صاحب کو بتانا شروع کی اور کہا، میں بہت تنگ دست اور محتاج ہوں۔ کئی برسوں سے میرا خون بہہ رہا ہے اور میرا دل ایک عورت سے لگ گیا ہے، لیکن اس کے گھر والے مجھے رشتہ نہیں دیتے۔ بعض دینی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا اور کہا، اپنی حاجات کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرو اور مسجد کوفہ میں 40 راتیں 4 بار جاؤ تو تمہاری حاجت پوری ہو جائیں گی۔ میں نے ان راتوں میں بڑی مشقت اٹھائی۔ یہ آخری رات ہے اور میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اس شخص نے کہا، تمہارا سینہ شفا حجاب ہو چکا ہے، اس عورت سے ان قریب تمہاری شادی ہو جائے گی، مگر مرتے دم تک فکر و فاقہ و تنگ دستی تم سے دور نہیں ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا سینہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ چند ہفتوں بعد میری شادی اس عورت سے ہو گئی، مگر فکر و تنگ دستی دور نہ ہوئی۔ حضرات محترم، قصہ تو ختم ہو گیا۔ میں اس قصہ کو پڑھنے کے بعد خود بھی اس سوچ میں مبتلا تھا کہ مولا نے ان کے 2 کام تو کر دیے، لیکن تیسرا کام کیوں نہیں کیا؟ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جب آپ کچھ کھا رہے ہوں یا آپ کے پاس جتنا بھی کھانا ہو، اگر کوئی مہمان آپ کے سامنے آ جائے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مہمان کی خدمت کریں اور تھوڑا اپنے پاس رکھیں۔ لیکن ان حضرت نے
جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو پہلی جو ان کے دل میں جو خیال اٹھا وہ یہی تھا کہ یہ سارا قہوہ میرا پی جائیں گے۔ بہرحال اس میں سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے، اور مولا ہر وقت ہمیں ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔